رہی تھی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کہ جہاں قرآن مجید فرماتا ہے کہ اے صاحبان ایمان بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں، اور پھر اس سلسلے میں بات چلتے چلتے یہ آئی کہ ہماری اوقات اور ہے اور اہل بیت کی عظمت اور ہے۔ ہم اپنے بچوں تک محدود ہیں، اپنی بیوی تک محدود ہیں، بہت ہوا صاحب کہیں پیش نماز ہو گئے تو مسجد تک ہیں، لیکن اہل بیت پیغمبر کو اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب تو ان کی ذمہ داری صرف اپنی نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کی ہدایت ان کی ذمہ داری ہے۔ ان کے بعد جو ان کا جانشین برحق ہے، اس پر ساری گفتگو ہو چکی کہ پھر ان کی ذمہ داری بھی کوڑے کھائیے ساحر کہا جائے، گھر جلا دیا جائے، گلے میں رسی ڈال دی جائے، لیکن یہ سب برداشت کریں گے، امت کی ہدایت کی فکر کریں گے۔ اور اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو باپ کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ لڑکے چاہے جتنے نالائق ہوں لیکن آخر تک باپ کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کسی صورت سے ہماری اولاد ٹھیک ہو جائے، ہے نا، ہماری اولاد سدھر جائے۔ اور پھر جب دیکھتا ہے کہ حالات نہیں ہے تو بیچارہ مرنے سے پہلے وصیت کر جاتا ہے کہ بھیا میرے بعد یہ کرنا، میرے بعد یہ کرنا، اس لیے کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ جیتے جی اگر نہیں مانتے تو وصیت پر ضرور عمل کرتا ہے آدمی، کوشش یہ کرتا ہے۔ تو اب 4 مجلسوں کے بعد کل 5ویں میں ہم آئے یہاں کے تو وصیت ہر باپ کرتا ہے، تو علی امت کے باپ ہیں، تو علی علیہ السلام نے بھی وصیت کی ہے۔ جواب جی ہاں، مولا نے بھی وصیت کی ہے، اور یہ نہیں کہ صرف اپنے بچوں سے بلکہ ہمارے آپ سے سب سے مولا نے وصیت کی ہے۔ اس کا کچھ حصہ کل عرض کیا گیا، کیا تھا؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کل جو بات آئی تھی وہ یہ کہ صلاح ذات البین، میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، 2 لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا عام نماز روزے سے افضل ہے، اور لوگوں کے درمیان فتنہ فساد پھیلانا یہی انسان کی جو ہے وہ ہلاکت کا اور بربادی کا سبب ہے۔ کل تک یہ بات آئی۔ تو جب عام لوگوں میں مصالحت کا ثواب اتنا ہے، مل جل کے رہنے کا ثواب اتنا ہے کہ نماز روزے سے افضل ہے، تو پھر اپنا خاندان ہے، اپنے رشتہ دار، اپنی خالہ کا بیٹا، اپنے ماموں، پھر ان کی اہمیت کتنی ہوگی۔ لہٰذا اس کے فوراً بعد جو مولا کا جملہ ہے وہ یہی ہے، انظروا ذوی ارحامکم، اور دیکھو خیال رکھو رشتہ داروں کا، خاندان والوں کا۔ انظروا ذوی ارحامکم، رشتہ داروں کا، صاحبان رحم کا، خاندان والوں کا خیال رکھو۔ فصلوہم، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، فائدہ کیا ہوگا؟ سنیے غضب کا جملہ، یحون اللہ علیکم الحساب، اللہ تمہارے حساب میں آسانی کر دے گا۔ صلوات بر محمد۔ اور یہی نہیں کہ مولا کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ چیز جناب موسیٰ نے بھی ایک دن اللہ سے پوچھا، پالنے والے وہ شخص جو صلہ رحم کرتا ہے تو اس کو کیا دے گا؟
تو سوال، اللہ نے کہا انسی لہ الاجل، اس کی موت کو بھلا دوں گا، موت کو یعنی اس کی عمر بڑھا دوں گا، ایک دو اس کا حساب آسان کر دوں گا۔ توجہ فرمایا، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ صلہ رحم سے عمر بڑھتی ہے، صلہ رحم سے روزی بڑھتی ہے، قطع رحم سے عمر کم ہوتی ہے، قطع رحم سے روزی کم ہوتی ہے۔ اور کتنا بڑھتی کم ہوتی ہے وہ سنیے آپ۔ روایتوں میں ہے کہ اگر کسی کی عمر 3 سال بچی ہو اور وہ خاندان کا رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے، اللہ اس کی عمر 30 سال بڑھا کے 33 کر دیتا ہے۔ اور اگر کسی کی عمر 33 سال بچی ہے اور اپنے میں مست ہیں، فیض آباد میں رہتے ہیں، ہر کمرے میں اے سی لگا ہے، یہ مثال کا تو جھوٹ ہے، ہاں اے سی اسی نہیں جیسا، ہاں ایک لگوایا تھا اماں کے لیے وہ بھی، تو فیض آباد میں رہتے ہیں، ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، 18,000 15,000 تو بل ہر مہینے کا دیتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ لیکن ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ گاؤں میں جو ہمارا بھائی رہتا ہے، بھتیجا رہتا ہے، اس کی فیس جمع ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کو پرسوں عید ہے، سب کے کپڑے بنے کہ نہیں بنے۔ اب اگر یہ مستی ہے تو روایت کہتی ہے اگر کسی کی عمر 33 سال بچی ہے، اللہ 30 سال کم کر کے 3 سال کر دے گا۔ صلوات درما، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ارے میرے اوپر تو بیتی ہے، میں سناتا ہوں اپنا قصہ آپ کو۔ صلوات در محمد تو ہمارے علاقے کے لوگ جانتے ہیں، جن کی گاڑی سے ہم جاتے آتے ہیں، عباس بھائی ان کا نام ہے۔ تو ایک دن ہم تھے ادھر مظفر پور کی طرف، کافی دور، 500 کلومیٹر۔ ان کو اتنے میں ان کے گھر سے فون آیا کہ وہ ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر بھی ہیں بیچارے، طبیعت ان کی خراب ہے اور کچھ زیادہ اب یہ تو لگے رونے۔ تو میں تو یہ گھبرایا کہ یار 500 کلومیٹر جاؤں گا کیسے، یہ آدمی چلائے گا کیسے۔ بہرحال گئے، خیر انہوں نے دیکھا ویکھا، لے کے لکھنؤ گئے، وہاں ایڈمٹ کر لیا۔ مجھ کو کہتے ہیں کہ یہ میری گاڑی ہے، ڈرائیور ڈھونڈ لیجئے آپ، جیسے چاہیے جہاں چاہیے جائیے، لیکن میرا بھائی ہاسپٹل میں ہے، میں اپنے بھائی کو چھوڑ کے نہیں جا پاؤں گا۔ ہفتہ دن 10 دن جو بھی ہوا، وہ آدمی لکھنؤ میں پڑا، حالانکہ نقصان ہوا، وہ ایک ڈرائیور لے گئے، کدا دیا، اس کا کچھ ٹوٹ گیا، کیا ہوا، پر نتیجہ سن لیا۔ خیر وہ ان کے بھائی ٹھیک ویک ہو گئے، ماشاءاللہ پریکٹس کرنے لگے۔ ایک دن ادھر ہم لوگ آ رہے تھے رانچی کی طرف سے، رات کے 1:30 یا 2 بجے تھے۔ نیل گائے تو آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، 100 کے آس پاس اوپر گاڑی کی رفتار تھی، اور یوں آ کے سامنے سے نیل گائے گزری ہے، شاید 1-2 سیکنڈ کا فاصلہ رہا ہوگا۔ میں بھی جگ رہا تھا، میں نے کہا عباس بھائی دیکھا آپ نے، یہ جو حدیث کہتی ہے صلہ رحم سے عمر بڑھتی ہے، یہ دیکھ لیجئے آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا، آپ کے چکر میں میری بھی جان بچ گئی ہے۔ صلوات در محمد وعلی تو صلہ رحم سے عمر بڑھتی ہے، صلہ رحم سے روزی بڑھتی ہے۔ سنیے آپ، پہلے روزی سناتا ہوں، پھر جو اور دوسری چیزیں سناتا ہوں۔ آج اتفاق سے لیٹ ہو گیا، چلیے صلوات بر محمد وعلی تو روایت کہتی ہے صدقۃ ترد البلا، کیا؟ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ مولانا وسیع حسن صاحب چلے فیض آباد سے یہاں کویت آنے کے لیے، لکھنؤ سے فلائٹ تھی، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیر ٹوٹ گیا، اسپتال چلے گئے، لیٹے ہیں۔ یہاں خبر آئی کہ وہ مولانا تو نہیں آئیں گے، کیا ہوا؟ کہا ان کا پیر ٹوٹ گیا، بیچارے اسپتال میں ہیں۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ بات ہمیشہ ہم کہتے ہیں،
اینٹھو مت اگر حالات اچھے ہیں تو، کب کیا ہو جائے گا کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو اب یہاں تو تبصرہ تو سب کرتے ہیں نا کہ دیکھو مجلس پڑھتے ہیں، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور خود ہی صدقہ نکالے بغیر چل پڑے۔ صدقہ نکالے ہی نہیں ہوگا تبھی تو ایکسیڈنٹ ہوا۔ مجھ کو خبر ملی، میں نے کہا یار 50 روپے نکالے تھے بھائی، کہا جب 50 روپے نکالے تھے تب ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو آپ کی بلا کیوں نہیں ٹلی؟ اب اس کی مثال دیتا ہوں میں، صلوات بر محمد۔ تو فیض آباد میں میں نے ایک چھوٹا سا مکان لیا، تو اوقات تھی نہیں تو بینک سے لون وون کرایا، تو لون وون کرا کے بہرحال بینامہ ہو گیا۔ وہ مومن آدمی تھے، اب وہ چونکہ چیک پورا بنا تو ان کو چیک پکڑا دیا گیا، وہ چلے گئے۔ 2-3 دن کے بعد آئے وہ 1 لاکھ روپیہ لے کر کے واپس، اور انہوں نے کہا 50 تو اس کام کے لیے ہے اور 50 میں آپ کو دے رہا ہوں، رکھ لیجئے۔ میں نے خیریت؟ کہنے لگے میرا گھر جو ہے پتہ نہیں کب سے بند ہے، کتنا بجلی کا بل باقی ہوگا نہیں معلوم، تو آپ کیوں جھیلیں؟ تو دکھلا لیجئے گا، اگر 50 سے زیادہ نکلا تو آپ دیکھ لیجئے گا، اور 50 سے کم نکلا تو جو بچا آپ کا۔ خیر ہم نے پتہ کروایا، بجلی کا بل نکلا کہ تب 42,000 روپے، تو 8,000 کا فائدہ ہو گیا۔ تو اب وہ 42,000 روپے دے دیے صاحب، بل جمع ہو گیا۔ دوسرے مہینے بل آیا 44,000 کا۔ 42,000 جمع کرنے کے بعد کیا ہوا؟ 44,000 کا۔ تو جن کے ذریعے بنا کیا تھا ان کو فون کیا ہم نے، کہنے لگا مولوی صاحب ٹینشن مت لیجئے، گھبرائیے مت، ہو سکتا ہے کمپیوٹر پہ نہ چڑھا ہو، جمع ہو گیا، اگلے مہینے صحیح ہو جائے گا۔ تو واقعی اگلے مہینے صحیح ہو کے آ گیا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ پیسہ جمع کر دیجئے مگر فیڈ نہیں ہوتا۔ آپ کو سمجھا رہا ہوں کیسے، صلوات بر محمد، بھائی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو اب یہ کمپیوٹر والے کی غلطی ہے جو بھی ہے، کہ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ پیسہ جمع کیا آپ نے مگر فیڈ نہیں ہوا۔ کیا یہ چوک اللہ کے ہاں ہو سکتی ہے کہ صدقہ نکالا آپ نے اور وہاں فیڈ نہیں ہوا؟ اب وسیع حسن صاحب 50 روپیہ صدقہ نکال کے چلے، اور راستے میں گاڑی لڑنے قریب ہوئی تو جو فرشتہ بچانے پہ لگائے اس نے جلدی سے کمپیوٹر کھولا کہ انہوں نے صدقہ دیا کہ نہیں، دیکھا وہاں ہی نہیں، کہا لڑنے دو، گاڑی لڑ گئی، پیر ٹوٹ گیا ہے۔ تو کیا ایسا ہے خدا کے یہاں؟ کہا وہاں بھول سے تو نہیں ہوتا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ صدقہ آدمی دے اور وہاں لکھا نہ جائے۔ صلوات بر محمد، ایسا ہوتا ہے۔ کا کیا مطلب؟ اب سنیے آپ، یہاں صاحب مجلس ہو رہی ہے، سب سے بڑا چندہ جو ہے 100 دینار کا ہے مولانا وسیع حسن صاحب کا، سمجھ گئے آپ؟ اور یہ کر رہے ہیں، وہاں کر رہے ہیں، وہاں کر رہے ہیں، گھر خاندان میں کیا ہو رہا ہے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ ہے نا۔ لہذا اب حدیث کہتی ہے لا صدقۃ وذو رحم محتاج، صدقہ نہیں مانا جائے گا اگر کوئی رشتہ دار ضرورت مند موجود ہے اور آپ صدقہ نکال رہے ہیں اس کی خیال کیے بغیر۔ پہلے رشتہ دار کا خیال کرو تب تمہارا صدقہ ہم قبول کریں گے۔ صلوات برما، پہلے خاندان دے۔ تو اب وسیع حسن صاحب لڑے کیوں؟ صدقہ تو نکال کے چلے تھے نا۔ کہ وہ صدقہ تمہارا لکھا ہی نہیں گیا۔ کہ کیوں نہیں لکھا گیا؟ کہ جب خاندان کا خیال نہیں کرو گے تو تمہارا صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ اور اگر خیال کرتے ہیں، ایک چچا میاں تھے، تو ایک دن انہوں نے خواب میں، اچھا یہ بتائیے کیا نام ہے آپ کا؟ عباس بھائی، بیوی کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں؟
دیکھیے اگر بیوی ہمارے جیسی ہو تو ضرور ماننا چاہیے، سمجھ گیا؟ اور اگر بیوی اس ٹائپ کی ہو کہ ہمارے میکے والے سب کچھ ہیں اور تمہارے گھر والے کچھ نہیں، تو بالکل نہیں سننا چاہیے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ سب کو سب کا خیال ہونا چاہیے۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، روایت کہتی ہے ہر آدمی کے 3 باپ ہیں۔ بولیے، سنا ہے نہیں سنا ہے؟ ہر آدمی کتنے باپ ہیں؟ نمبر 1 من ولدک، ایک وہ باپ جس نے پیدا کیا۔ 2 من علمک، جس نے پڑھایا وہ بھی باپ ہے تمہارا۔ 3 من زوجک، جس نے بیٹی دی۔ تو سسر بھی روایت کہتی ہے باپ ہے، تو دامادوں کو بھی چاہیے کہ نقشے بازی نہ کریں، سسر کو اپنا باپ سمجھیں، ساس کو اپنی ماں سمجھیں، اور بہو کو بھی چاہیے کہ ماں باپ چھوڑ کے آئی ہو تو ان کو بھی اپنا ماں باپ سمجھو، سمجھو گے تو چلے گا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ تو چچا میاں تھے، خواب دیکھا انہوں نے، کوئی آیا اور کہلا بھیا تمہاری زندگی کے ہوئے 2 حصے، آدھا غربت میں آدھا دولت میں، اب مرضی تمہاری، پہلے جو چاہو لے لو۔ ہمارا اپنا نظریہ یہ ہے کہ بھیا غریبی پہلے جھیل لے، ٹھیک ہے، بعد میں نہیں، اس لیے کہ پہلے جوانی ہے، شاہ گنج سے اپنے گاؤں تک پیدل بھی چلے جائیں گے، کوئی دقت نہیں ہے، سمجھے آپ؟ لیکن کار سے گھومنے کے بعد اللہ نہ کرے کسی کو سائیکل سے چلنا پڑے، تو ہمارا تو کہنا بھیا پہلے غریبی لے لو، دیکھا جائے گا بعد میں۔ تو ان سے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی دیکھیے ایسا ہم اکیلے تو ہیں نہیں، ہماری بیوی بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، تو ہماری غربت و دولت کا اثر ان پر بھی تو پڑے گا، تو پہلے رائے لے لیں ہم، تو ہم آپ کو کل بتائیں گے صاحب۔ صبح اٹھے، بیوی سے کہا بھائی ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ بیوی سمجھدار تھی، اس نے سوچا کہ ان کی آدھی زندگی نا غربت ہے، آدھی دولت، اور اگر پہلے غربت لے لیے، ان کی آدھی ہوتے ہوتے ہماری پوری ہو گئی ہے، تو ہم کو کیا ملے گا؟ لہذا پہلے بولو دولت لینی چاہیے کہ اگر ہم رہے تو جیسے یہ جھیلیں گے ویسے ہم جھیلیں گے، اور اگر نکل لیے تو الحمدللہ۔ تو اس نے کہا صاحب پہلے آپ دولت لے لیجئے۔ انہوں نے پہلے دولت لے لی۔ اب جب دولت لے لی تو ایک دماغ اس کے دماغ میں ایک بات آئی کہ یار آدھی زندگی تو دولت رہے گی، اس لیے کہ پتہ ہے جو مال 5 سال سے پڑا تھا وہ آج ڈبل قیمت بک گیا، تو اس کا مطلب کہ رات والا خواب صحیح ہے۔ تو جب آدھی عمر دولت رہنی ہے تو اکیلے کیوں کھائیں، سب کو لے کے چلو، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ تو معلوم ہوا وہ بھتیجا جو ہے وہاں علی گڑھ میں پڑھتا ہے، اس کی فیس دے دیا، وہ صاحب لکھنؤ میں اس کا دے دیا، اور خالہ کے لڑکے کی شادی تھی اس میں دے دیا، اور پورا خاندان اپنے سائے میں لے کے چلے۔ ایک مدت گزر گئی، کچھ دنوں کے بعد وہی چچا میاں پھر خواب میں آئے، میاں خاں صاحب آپ کی آدھی زندگی ہوئی ختم، کل سے آپ کی بولیے غربت کے دن شروع ہونے والے ہیں نہیں، کل سے آپ کی غربت کے دن شروع ہونے تھے، لیکن دولت کے زمانے میں تم نے اتنا اپنے خاندان کا خیال رکھا ہے کہ اللہ نے خوش ہو کے بقیہ زندگی میں دولت۔ غور فرما بھیا، مجلس میں کھانسی آ جاتی ہے، بلغم آ جاتی ہے، اس میں ختم ہے، کوئی کہیں ہو تو لیا ہو، نہیں معلوم ہے وہ روزہ باطل ہو جائے گا۔ ایک اور صلوات بر محمد، اور سنیے آپ کیا بھیا، آپ کو کیا کہہ رہے تھے، بولنا رکے، کہاں گئے وہ؟
چلو ختم کریں. یہ کچھ اعلان کرنے کے چکر میں ہے. مومنین، انشاءاللہ اگلے نیکسٹ سال کے جو پروگرامات ہیں، جن میں انشاءاللہ محرم، سفر اور رمضان کے پروگرام، پہلے میں رمضان سے شروع کرتا ہوں. جیسے اس سال رمضان کے بابرکت مہینے میں یہ پروگرام ہوئے، پہلے اشرا سے مولانا سید علی رضا رضوی صاحب نے خطاب کیا، وہ کنفرم ہے انشاءاللہ اگلے سال وہی خطاب کریں گے. اس کے بعد مولانا صادق حسن صاحب نے ایک خطاب کیا، دوسرے اشرے سے وہ خطاب کریں گے، اور تیسرے اشرے سے علی جناب وسیع حسن خان صاحب خطاب کریں گے. رمضان کے اعلان کے ساتھ میں یہ اعلان کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں. ماشاءاللہ وہ مومنین، وہ بزرگان، وہ مخیر حضرات جنہوں نے یہاں کی افطار کے اہتمام میں تعاون کیا، میری مراد ہے ڈاکٹر صاحب، وسیم صاحب، ان تمام کی توفیقات خیر میں خدا اضافہ کرے. مرتضیٰ بھائی خصوصاً لائیو چلاتے رہے، علی رضا بھائی لائیو چلاتے رہے، ان کا بڑا کام ہے. ان کے مرحومین، ان کے لیے، تمام کے لیے. اس کے علاوہ انشاءاللہ ایام فاطمیہ میں جو پروگرام ہوں گے ان کے لیے مولانا کمیل مہدوی صاحب تشریف لائیں گے، اور سفر کا اعلان جو ہے مجھے کہا گیا تھوڑا پینڈنگ رکھیں. اس کے لیے بھی آپ دعا کریں کہ جو آپ کی انشاءاللہ تمنا ہے انشاءاللہ وہ پوری ہو. اور انشاءاللہ اور بھی بہت سارے علماء ہیں، اور میں خصوصاً اس حوالے سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خصوصاً دعا کریں ہمارے متحری بھائی، ذوالفقار متحری بھائی کی خدا توفیقات میں اضافہ فرمائے. وہ پورا سال کوشش کرتے ہیں، وہ اچھے علماء کو جو ہے انتخاب کرتے ہیں اور ان سے ٹائم لیتے ہیں اور یہاں پر تشریف لاتے ہیں. امید ہے اسی طرح انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آپ بھی تعاون کرتے رہیں گے. بر محمد وعلی محمد صلوات. کل بھی مجلس ہوگی بشرطے کہ ہمارے اہل سنت برادران کی عید اگر نہ ہوئی، کل بھی اسی طرح مجلس ہوگی جسے خطاب کریں گے حجت الاسلام والمسلمین مولانا عسکری حسین صاحب. اگر عید ہوئی برادران اہل سنت کی، پھر عید نہیں ہوگی، پھر مجلس نہیں ہوگا. ادروائز یہاں پر مجلس ہوگی. بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلندتر صلوات. ابھی اعلان ہو جائے گا، گھنٹے میں تو سنیے صاحب، تو دو بھائی تھے. یہ میں تجربے کی باتیں کر رہا ہوں، سمجھ گیا. تو دو بھائی تھے جناب، وہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے، موسیٰ کی امت کا. دونوں کھیتی کرتے تھے. تو وہ کھیتی کا معاملہ یوں تھا کہ زمینیں نہیں بٹی تھی، کھیتی کرتے ایک ساتھ تھے. جب پیداوار ہوتی تو وہ بانٹ لیتے تھے. تو گیہوں ہے صاحب، وہ کھلیان میں اپنا سب بھوسا الگ اور گیہوں الگ، دونوں بھائیوں کا الگ الگ بٹ گیا. اب جو ہے وہ، اچھا قدیم زمانوں میں آپ لوگوں کا بھی ہوگا کہ وہ گھر سے ذرا فاصلے پر کھلیان ہوتا تھا جو ہے. تو اب وہ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم دیکھو، میں ذرا گھر کھانا کھا کے آتا ہوں. اب بڑا بھائی چلا گیا. اب چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے کہ یار جتنا مجھے ملا اتنا بھائی جان کو بھی، میرے کوئی آگے پیچھے ہے ہی نہیں، میرا کیا خرچہ ہے. لیکن بھائی جان بیچارے کے بیوی بچے، پڑھائی لکھائی خرچ. تو اگر میں اپنے والے گیہوں میں سے آدھا گیہوں اس کے اندر ڈال دوں تو ان کا کچھ کام ہو جائے گا. اس نے اٹھایا اپنا آدھا گیہوں ڈال دیا. اب وہ آئے کھانا کھا کے، جاؤ بھائی تم. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یار میرا تو جیسے تیسے چل جا رہا ہے، چھوٹا بھائی بیچارہ غربت کی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہا ہے، اگر میں اپنے والے میں سے آدھا گیہوں اس کے میں ڈال دوں. اچھا، اور دونوں کس طرح ڈال رہے ہیں کہ پتہ نہ چلے. مدد کرنے کا کمال یہی ہے، بتا کے، احسان جتا کے. سمجھ گئے آپ؟ میاں جس وقت بیمار تھے میں نے مدد نہ کی ہوتی تو اب تک چلے گئے ہوتے. کوئی فائدہ نہیں اس مدد کا. قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی. مسکرا کے اچھے سے بات کر لینا کہیں بہتر ہے اس مدد سے جس میں اذیت پائی جاتی ہو. صلوات بر محمد و آل. خیر اب شام ہو گئی صاحب، چلو بھائی چلتے ہیں. تو اب دونوں اپنا گیہوں لے کے جا رہے ہیں. صبح ہوئی، دیکھا ری
یہ سارا میں اٹھا لایا کیا اندھیرے میں؟ یہ بھی سوچ رہے ہیں ان کے یہاں بھی وہی ہوا ہے. ادھر سے اپنے گھر سے یہ نکلے, وہ اپنے گھر سے وہ نکلے. انہوں نے کہا یار لگتا ہے میں سب اٹھا لگا, وہی تو میرے یہاں ہے. یہ چکر کیا ہوا؟ تب تک زمین و آسمان کے بیچ سے آواز آئی, جب بھائی ہو کے تم لوگ ایک دوسرے کا اتنا خیال کرتے ہو تو میں تو اللہ ہوں. سمجھ گئے میرے بھائیوں؟ برکت چاہیے نا تو مل کے رہیے. ان کو چڑھانے دیجئے, ان کو سمجھانے. ہاں بیوی سے جھگڑا مت کیجئے کہ میں آپ کو ہاں ارے یار تم صحیح کہتی ہو, تم جو ہے بہت بھیا جو ہے ان کا دماغ ٹھیک نہیں, عجیب ٹائپ کے آدمی. خوب کر لو, مگر باہر نکل کے اور دونوں بھائی آپس میں ڈیسائیڈ کر لو کہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ ان سبوں کو دکھلانے کے لیے لڑ بھی جائیں, مگر اس کو انڈرسٹینڈ, مل کے رہیے گا, دنیا بھی سمجھ گیا. تو بس میں آپ کو اس سلسلے میں 2 روایت سنا دیتا ہوں, جلدی سے ختم ہو جائے. اب اس پر یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ مولوی صاحب یہ سب باتیں ممبر سے کہنے کی ہیں, بس کرور نہیں پاتا آدمی. تو اول تو یہ بات غلط ہے کہ کر نہیں پاتا, کرنے والے کرتے ہیں, اس سے انکار. اب میں آپ کو 2 روایتیں سناتا ہوں جہاں ارے مولوی صاحب آپ کو کیا پتا, ہمارے جیسا بھائی آپ کو ہوتا تب سمجھ میں آتا کہ کیا کیا حرکت کی ہے. ارے بھائی تو چھوڑیے صاحب, کمبخت بھتیجوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے. اب بھاوج کے تو الفاظ سن کے آدمی کا خون کھول جائے. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھا, یہ اماموں کے زمانے میں بھی تھا. اور ان لوگوں نے آ کے اپنی فریاد کی ہے کہ صاحب میرے گھر کی پوزیشن یہ ہے, یا رسول اللہ کیا کریں ہم. صلوات. بس 2 روایت سنیے, تمام کیا. یہ بات ہے نا, وہ ایک آتا تھا کیا سیریل گھر گھر کی, یہ جو پڑھ رہا ہوں یہ وہی گھر گھر کی کہانی ہے. اس پہ کیسے ہم کو رہنا ہے, ایک حدیث رسول اللہ سے, ایک امام صادق سے. میرے بھائیو تجربہ کر کے دیکھو, اگلے سال پھر آنے والا ہوں, اگر غلط نکل جائے تو جو سزا آپ چاہیے دیجیے گا. صلوات بر محمد. ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس, کہتا یا رسول اللہ اہل بیتی اباؤ اللہ توثبوا الا قطیعتا لی والشتیمہ. یا رسول اللہ میرے خاندان والے, ان کا کوئی کام نہیں ہے سوائے مجھ کو الٹا پلٹا بولنے کے, گالی پھکڑ دینے کے اور قطع رحم کرنے کے. سمجھے آپ؟ اچھا یہ بقول جو ہے وہ کیا نام ہے میر انیس کے, کہ وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا, عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا. آپ چاہے جتنے قابل ہو جائیے مگر گاؤں کی نظر میں سمجھ, ابے وہ فلانے کا لونڈا, سمجھ گئے آپ, آیت اللہ ہو جائیے مگر گاؤں میں جائیے گا تو وہ فلانے کا لونڈا. کہ وہ چاہے جتنا تم کو فلانے کا لونڈا کہا جائے مگر اپنا گاؤں مت چھوڑو, اپنا خاندان مت چھوڑو. آگے کہتا یا رسول اللہ میرے خاندان والوں کا, اہل بیتی میرے گھر والوں کا, خاندان والوں کا کوئی کام نہیں ہے سوائے مجھے گالی پھکڑ دینے کا اور الٹا پلٹا بکنے کا. کیا آتا ہے اس کو یار, بلا سے پگڑی پہن کے گھومتا ہے کم بخت ہے, ہوتا نہیں ہوتا. تو فارفضہم, یا رسول اللہ چھوڑ دو ان لوگوں کو, جہنم میں جائیں کم بخت خاندان والے. پیغمبر نے فرمایا اذن یرفضکم اللہ جمیعا, اگر تم چھوڑو گے اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا. آپ بتائیے اگر اللہ کسی کو چھوڑ دے تو بچا کیا؟ تب وہ کہتا ہے صاحب فماذا اصنع یا رسول اللہ, یا رسول اللہ تو میں کیا کروں؟ پیغمبر نے 3 کام کہا ہے, صلوات بر محمد وآلہ. فماذا اصنع یا رسول اللہ, یا رسول اللہ تو میں کیا کروں؟
پیغمبر نے فرمایا نمبر 1 صل من قطعک، اس سے ناتا جوڑو جو تم سے ناتا توڑے. سمجھ گیا؟ مثلا یہ ہے کہ صاحب آپ کے بیٹے کی کیا نام ہے تمہارا نام ہو جاتا ہے عباس بھائی ہے نا، تو ان کے لڑکے کی شادی تھی. اب انہوں نے صاحب جو ہے وہ خطوط، ان کا بچے میں خط بولتے ہیں، ہم لوگوں کے کارڈ بولتے ہیں، تو سارا خطوط تیار ہو گیا. اب یہ ہوا بھئی کسے دینا ہے کسے نہیں دینا ہے، تو سارا معاملہ پھنسا کے خاندان کے ایک آدمی پر. تو اچھا ہر گھر میں ایک آدھ جو ہے وہ نیتا ٹائپ کی عورت ہوتی ہے، ہر گھر میں، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہو چاہے بہو ہو چاہے بہن ہو، ایک نہ ایک ہر گھر میں نیتا ٹائپ کی. تو وہ صاحب جو ہے وہ بھائی کیا خیال ہے، تو اس نے کہا یہ بتائیے پاپا انکل نے فلاں بھائی کی شادی میں بلایا تھا آپ کو؟ کہا نہ. اچھا جب وہ لڑکی کی کیا تھا تب؟ کہا تب بھی نہیں. اچھا جب بھائی جان کی شادی میں آپ نے بلایا تھا آئے تھے؟ کہا نہ. اب کیا فیصلہ ہوگا؟ ان کو مت یہی تو ہوگا نا. تو اب گھر والوں نے کیا طے کیا، اب کی تو ان کو نہیں بلانا، کسی کو بلا لیں گے ان کو دعوت. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ صل من قطعک، کسی کو بلاؤ یا نہ بلاؤ ان کو ضرور بلاؤ. صلوات بر محمد و آل صل ہے اور کیا، صل من قطعک، ان کو بولیے اس سے ناتا جوڑو جو تم سے رشتہ توڑے. 2 تعطی من حرمک. اب صاحب جو ہے وہ ہم اترے لکھنؤ اسٹیشن پر جیب کٹ گئی، تو اب یہ بیچارے ہمارے خاندان کے ہیں، یہ دکھ گئے اتفاق سے، وہیں رہتے ہیں، مثلا رہتے جونپور مثال کے طور. ارے میں نے کہا یار ذیشان بھائی کیا بتائیں جیب کٹ گئی تو 500 روپے دو یار، آئیں گے گاؤں دے دیں گے. انہوں نے کہا یار گاؤں کی بات ہے کون مانگنے جائے گا، بتا نہیں دے گا نہیں دے. کہنے لوگ کیا بتائیں مولانا، اصل میں ایسا ہے نا وہ لڑکے کا فون آیا، اس کو میں ریسیو کرنے چلا آیا، وہ جلدی میں جو کوٹ پہنا وہ دوسری کوٹ پہن لی، پرس اسی میں رہ گیا. کوئی بات نہیں بھائی، اتنے میں جو لوگ لینے آنے والے تھے وہ آ گئے. سمجھے آپ، سب کی مجبوری وہ دیر تک تھوڑی رہتی ہے. اشارے سنتے مجبور بہت دیر نہیں رہتا، حالات سب کے پلٹتے ہیں. اب بس آپ چمچماتی کار لے کے آ گئے، ہم فارچونر بیٹھو بھیا. اب آگے بڑھے تو دیکھا صاحب یہ ایک جگہ کھڑے کچھ خرید رہے ہیں اور وہ 500 کی نوٹ. میں نے کہا یہ پرس گھر بھول آئے تھے. چلیے بات ختم ہو گئی. 10 سال گزر گئے. ایک دن ہم نے دیکھا ان کو فیض آباد ریلوے اسٹیشن پر ویسے ہی پریشان ہولا خپتا. تب تک میں خیریت، جیب کٹ گئی کیا بتاؤں، ٹکٹ بھی اسی میں چلا گیا. اب 10 سال میں کبھی یاد آیا ہو یا نہ یاد آیا ہو، اس دن یاد آئے گا بیٹا تم ہی تھے لکھنؤ میں، ہے نا. تو اب دنیا کی مدد کر دے گا ان کی مدد. لیکن پیغمبر نے کیا فرمایا؟ تعطی من حرمک، جس نے محروم کیا اس کو عطا کرو. صلوات بر محمد وآل. کسی کو دو یا نہ دو ان کو صلوات بر محمد وآل.